بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام اور ایک سورت کو پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ خدا کی قسم یہ راز تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، جان لو۔ محترم ناظرین، نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد ایک ایسی تسبیح آپ کو پڑھنی ہے جس کو پڑھنے سے غیب سے 700 کروڑ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ تعالیٰ کو اتنی عزیز ہے اور یہ سورت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن فجر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا کو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج تک آپ کو جو نہیں ملا وہ چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور ملے گا۔ آج اس سورت کو ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، انشاءاللہ آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کا اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت خود کرنے کا عہد کیا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ باقی جو کتابیں ہیں جن میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کرتا ہوں اور جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہے کچھ بھی عطا نہ کروں، جسے چاہوں عزت دوں اور جسے چاہے ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق کے دروازے کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ یہ میرے اللہ پاک نے خود ان آیتوں میں بتا دیا۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے۔ اور قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کو کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، کسی کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ ناظرین، آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا۔ کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مکان مالک مکان کا فون آ جائے گا اور کہے گا کہ اپنا سامان نکال دو اور ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں اور اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ستاتی ہے کہ اس سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی منتقلی بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وسیع اور کشادہ رزق عطا فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ مہنگے ترین ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کی ایک ذاتی شاندار سواری ہوگی، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ اب ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا اور دین اسلام پر عمل کر لیا، ساری زندگی آپ خوشحال رہیں گے۔ ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے، مختصر سا ایک عمل ہے،
اور جو لوگ فجر کی نماز کے بعد اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کی بہت ساری غیبی مدد فرماتا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے میں لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین وظیفہ گھر میں کر سکتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دو گے تو آپ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو، اس اسم مبارک کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے چھوٹی سی سورت کوثر پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ 4 کل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ آپ لوگوں نے سورت مزمل آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جو آپ کا مقصد اس کو ذہن میں رکھیں، اس وظیفے کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، جو آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہو۔ اللہ پاک آپ کو پڑھنے کی برکت سے ایسا نواز دے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی ہے ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، باجماعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد نماز کی دعا میں شریک ہونا ہے، پھر آپ نے اپنا عمل شروع کرنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، پھر آپ نے سورت مزمل پڑھ لینی ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل کو کریں۔ اگر کوئی میرا بھائی چاہتا ہے کہ وہ اس عمل کو روز کرنا چاہتا ہو تو وہ کر سکتا ہے، یا پھر جب اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ پریشان لگ رہا ہے یا کوئی پریشانی آنے والی ہے تو وہ اس عمل کو زندگی میں ایک بار ضرور کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔